مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ سزا کا حکم ان پر ہے جو خدا کے حکم کو نہیں مانتے، جو خدا کی مرضی پہ نہیں چلتے، جو خدا کے راستوں پہ نہیں چلتے، تو وہ اندھیروں میں چلتے ہیں، وہ مصیبتوں میں رہتے ہیں۔ لیکن خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی زندگی ہے؟ جو ابدی زندگی ہے۔ جب ہم خدا کے پاک حکموں کو مانتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے یوحنا 7:15 میں، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہو تو جو چاہو مانگو وہ تمہیں دیا جائے گا، تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، اور اس نے کہا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا سے دعا کرنی ہے، جیسے زبور 119:33 میں، اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا، میں آخر تک اس پر چلوں۔ ہمیں ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں صرف خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں خدا باپ نے کائنات بنائی، دنیا بنائی، سب چیز بنائی، اور پھر خدا نے جب سب چیزیں بنا کر دیکھا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے استعمال کے لیے کوئی نہیں، تو خدا نے آدم کو بنایا۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھتے ہیں پیدائش 2:18 میں، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ بنایا، پھر آدم کو بنایا، پھر خدا نے دیکھا کہ سب چیزیں ہیں، لیکن آدم کا اکیلا رہنا خدا کو پسند نہیں آیا، خدا کو اچھا نہیں لگا۔ اس لیے خدا نے چاہا کہ اس کی مانند مطلب اسی کی طرح کا، سیم اسی کے بہاو کا، اسی کی طرح کا، خدا نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناتا ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند نے انسان جانور تو بنائے تھے، پرندے بھی بنائے تھے، پر وہ انسان کی طرح نہیں تھے۔ اس لیے خداوند نے کیا کیا کہ خدا نے عورت کو بنایا۔ خدا نے کیا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں پیدائش 2:21-22 میں، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اس کی معافیت بنانے کے لیے اس کے جسم سے نکالا۔ خدا کہہ ہی دیتا نا کہ جس طرح خدا نے آدم کو تراشا بنایا تو خدا عورت کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن خدا نے اس کے جسم میں سے گوشت نکالا۔ مرد اور عورت ایک ہی گوشت سے بنے گئے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا نے ایک ہی گوشت سے آدم اور عورت کو بنایا تاکہ وہ مل کر انسانی نسل کی نمائندگی کرتے رہیں۔ پریز دا لارڈ۔ یہاں مرد اور عورت ایک ہی طرح سے بنائے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کے پاس عورت کو لایا، پیدائش 2:23-24 میں، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ جب جوڑے بنائے گئے ہیں، یہ ایک ہی جوڑا ہے جو آسمان پہ بنایا گیا ہے، باقی اس کے بعد بنے میاں بیوی ایک جوڑا خدا نے بنایا تھا، اور ان کے گناہ سے پہلے ہی خدا نے انہیں برکت دی تھی کہ ملے رہو، سارا کچھ کیا تھا، لیکن انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں پیدائش 1:26، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا نے کہا، وہاں خداوند یسوع بھی تھا، خدا بھی تھا، پاک روح بھی تھا، تو خدا نے کہا کہ ہم اسے اپنی شبیہ پہ بناتے ہیں، اور خدا نے کیا کیا؟ اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاہوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پہ رینگتے ہیں اختیار رکھیں، کہ ساری چیزیں خدا نے ان کو اختیار میں دے دی کہ یہ لو تمہاری ہیں، اور تم اس کے
استعمال کرو، لیکن خدا نے آج بھی دنیا میں ہم سب کو سب کچھ بخشا ہے، ہر اچھی رحمت سے، ہر اچھی برکت سے نوازا ہے، خدا نے ہم سب کو جوڑا ہے، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے ناشکری کرتے ہیں۔ اگر میاں بیوی بنتے ہیں تو خدا کی طرف سے بنتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا ہے۔ اور اگر ہم پہلا کرنتیوں دیکھیں، اس کا 6 باب 16 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ 2 نہیں بلکہ ایک تن ہے۔ جب میاں بیوی بن جاتے ہیں تو وہ ایک ہوتے ہیں۔ اگر ہم پہلا کرنتیوں 7 باب اس کی 3-5 میں دیکھیں، شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسے ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے۔ یہاں خدا ہمیں یہ بھی فرما رہا ہے کہ دعا کے لیے وقت نکالنا ہے، اس لیے تھوڑی مدت سے رضامندی سے، جیسے چرچ جانا، ایک دوسرے کے ساتھ میں دعا میں ہونا، اپنے آپ کو پہلے دھونا ہے، پاک کرنا ہے۔ اگر متی 19:5-6 میں اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جیسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے گا۔ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اسے نہیں جدا کرے گا۔ ہاں، پر متی 19:9 میں ہے کہ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے، وہ زنا کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے زنا جسم کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو دوسرے گناہ ہیں وہ بدن سے باہر ہیں، لیکن جو زنا کرتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان گناہوں سے باز آنا ہے، اور جب ہم خدا کی حضوری میں آ جائیں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کسی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے، وہ بھی زنا کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے کر لیتا ہے تو وہ بھی زنا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے بدن کو زنا کاری سے بچانے کے لیے صرف خدا کے زندہ کلام پر چلنا ہے، خدا کی پاک محبت میں رہنا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم جب چرچ میں نکاح کرتے ہیں تو گواہ کون ہوتا ہے؟ گھر میں یا کہیں بھی بائبل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کلام کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ تاکہ خدا وہاں پہ گواہ ہوتا ہے۔ میری ایک بہت کلوز فرینڈ ہے، میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اس کی جب شادی ہوئی تو جب وہ چرچ میں شادی کی اس نے، اور پھر گھر گئی، اور جب فرسٹ نائٹ تھی تو وہ اسے پتہ تھا کہ اس کا شوہر پتہ نہیں تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر کسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کمزور ہے، مردانگی طور پہ کمزور ہے، تو اس نے اپنے، آج کل میں نے لڑکیوں کو دیکھا فوراً گھر آ کے کہہ دیتی ہیں دوسرے دن، او جی وہ تے نام مرد سی، وہ تے اس لیے میں چھڑ دیتا وہ انج سی، یا وہ تھی، وہ خدا جانتا ہے۔ یا پھر میاں بیوی ایک دوسرے کا رشتے کی جگہ ہوتی، عزت، بہت سی محبتیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ محبت جو ہے بہت سے چیزوں پہ پردہ ڈالتی ہے، برائیوں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گھر آ کے نہیں بتایا، اس نے 5 سال صرف اس امید پہ گزاری کہ وہاں خدا میرا گواہ تھا اور میرا گواہ ہی سب کچھ کرے گا۔ اور خدا نے 5 سال کے بعد اس کا میاں ٹھیک ہو گیا، اور اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، کسی کو بھی نہیں۔ اگر بتاتی تو کیا ماں باپ اس کے پاس اسے رہنے دیتے؟ نہیں رہنے دیتے۔ اس لیے اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آیا یہ بات ہے۔ اس نے 5 سال اس آدمی کے ساتھ گزارے، اور خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا، اور 5 سال کے بعد وہ ٹھیک ہوا، اور خدا نے اسے بچوں سے نوازا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم ایمان میں کھڑے رہیں، دعا میں رہیں، ہمت نہ ہاریں۔ لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، اور جذبات سے آ کر اپنے رشتوں کو کمزور کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں دعا میں رہنا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے نا، خود غرض ہوتا ہے، پسند کرے تو برائی نہیں کرتا، اگر نفرت کرے تو اچھائی نہیں کرتا۔ لیکن جہاں خدا کا کلام ہوتا ہے، اور جہاں لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں، سب سے بڑا یہ سوچیں کہ جب ہم نے نکاح کیا تو اس میں کیا تھا؟
خدا کی حضوری تھی، خدا خود وہاں موجود تھا، خداوند کلام ہے اور کلام خدا ہے۔ اور رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی انسان کو اندھا بھی بننا پڑتا ہے، کبھی بہرا بھی بننا پڑتا ہے، کبھی گونگا بھی ہونا پڑتا ہے، تب جا کے یہ رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ رشتوں کے نبھانے کے لیے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ جہاں احساس ہوتا ہے نا، وہاں ہی رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی عزت۔ اب وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی اس وقت عزت کی، آج وہ آدمی، اب وہ عورت بیمار ہے لیکن وہ اس کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اس کی عزت رکھی۔ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ آدمی ہو۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں، بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کھڑا ہو سکے یا نہ۔ اب بہت سارے ایسے رشتے میں نے سنے تھے، بعد میں نہیں پتا کہ ان کا کیا ہوا، پر یہ کہ وہ نبھا نہیں پائے اور توڑ دیے، اور جس کے ساتھ جس پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ نامرد تھا، کیا وہ کھڑا ہو سکے گا دوبارہ؟ ہوا ہوگا، پتہ نہیں۔ ہمیں خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جب ہم خوبصورتی کے ساتھ عمل دیتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، نہ کہ رشتے توڑ کے چلے جائیں۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف کلام کو لینا ہے اور کلام کے مطابق جو چلنا ہے، اور جسے اس امید پہ رہنا ہے، خدا پہ ایمان رکھنا ہے، خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے جوڑا ہے وہ کبھی نہ توڑے گا۔ پریز دا لارڈ، ہالےلویا۔ ہمیں کلام آج یہی سکھاتا ہے، اور آج گھر گھر کی یہ سٹوریز سنیں۔ بہت سے کپلز آ رہے ہیں، بہت سے لوگ آ رہے ہیں دعا کرانے کے، ان کا کوئی شوہر نہیں مانتا یا بیوی نہیں مانتی، کیونکہ شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ ان رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ میاں بیوی کا تو رشتہ ہے ہی ہے، گھر والوں کا، وہ آپس میں ہی بدزند ہو جاتے ہیں، رشتہ توڑ دیتا ہے۔ وہ شیطان کہیں سے بھی بات کر لیتا ہے، تو ہمیں اپنے کانوں کو صرف کلام کے مطابق چلانا ہے۔ ہمیں لوگوں کی باتیں نہیں سننی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے، ہمیں خدا کو گواہ دینا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ خدا کا زندہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے، سارے جوڑوں کے لیے خاص طور افسیوں 5 باب اس کی 31 اور 33 آیات میں، اس سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ آمین۔ جیسے خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ میاں بیوی سے جو ایک ہوں گے، ایک جاں ایک روح ہوں گے، اور یہ ہاں کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ ماں باپ سے جدا، مطلب یہ نہیں کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، نہیں، جدا ہو کے مطلب دور چلے جائیں گے، الگ رہیں گے اور اپنا گھر گرہستی کو چلائیں گے۔ اگر ماں ہی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی تو بیوی کہاں اس کی جگہ بنائے گی، کہاں بنے گی؟ تو اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ محبت کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، عزت سے ملے، نہ کہ ہر روز آپ کے گھروں میں لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو باہر جا کے افورڈ کر سکتے ہیں تو انہیں پرمیشن دے کہ جائیں، اپنے گھر بسائیں، اپنی نسلوں کو بڑھائیں اور اب خدا کے کلام کو پورا کریں۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہا گیا کہ یہ بہت بڑا بھید ہے، اور مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں کہ خدا نے اتنا بڑا حکم دیا کہ خدا نے جس طرح کلیسیا سے محبت کی ہے، اگر ہم دیکھیں افسیوں 5 باب اس کی 25 اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ پریز دی لارڈ۔ اس کلام میں کتنا بھید ہے کہ شوہروں کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے اپنی طرح محبت کرو، جس طرح خداوند یسوع نے اپنی کلیسیا سے محبت کی، اور اس نے ایسی محبت کی کہ اپنی جان دے دی۔ جان دینے تک خدا نے کہا کہ وفادار رہنا، وفادار رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سارا خداوند کو، ابراہیم کو خدا کہتی تھی، باپ کہتی تھی۔ ہم نے بھی بچپن سے سنے کہ خداوند جو شوہر ہوتا ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے، مطلب خدا ہے، پھر شوہر ہے، پھر بیوی ہے، پھر بچے ہیں، تو خدا کے بعد کیا ہے؟ شوہر ہے، اور ہمیں بیوی کے لیے وہ سیکنڈ مطلب مجازی خدا ہے۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے۔ غلط فہمیاں رشتوں کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر کہیں بھی غلط فہمی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ پتہ کیا ہے؟
ہم سفر ہے، اور خدا اچھی بیوی کیا ہے؟ خدا کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، یہ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ آج ہمارا خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے ایسی ہی محبت کرنی ہے جیسے خدا نے شوہروں کے لیے، جیسے خدا نے اپنی کلیسیا سے محبت کی، اسی طرح بیویوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ کلام کہتا ہے کہ آپ اپنے شوہروں سے ڈرتی رہیں اور ان کی کیا کریں؟ عزت کریں، جیسے سارہ کرتی تھی۔ اسی طرح اگر ہم پیدائش میں دیکھیں تو اس کی آیات میں لکھا ہے کہ اپنے شوہر کی طرف ہوگی کیونکہ وہ اس پر حکومت کرے گا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ شوہر ہمیشہ اس پر حکومت کرے گا کیونکہ وہ گھر کا سرپرست ہوگا، وہ اسے لا کر دے گا۔ آج کل کی عورتوں کو بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈرتی نہیں ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، عزت کریں۔ ڈرنے کا مطلب ہے عزت کرنا ہے، یہی خدا کا کلام کہتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کلام یہی کہتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ ہمیں کیا کرنی ہے؟ وقت سے پہلے صلح کر لینی ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ہاں میں کہتی ہوں میں نے تو چھوٹا ہی رہنا ہے، کیونکہ جب تک آپ چھوٹے نہیں بنیں گے آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتے، اس لیے ہمیں چھوٹا ہی بننا ہے۔ سوری کرنے میں کوئی وہ نہیں ہو جاتا، ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ آپ سوری کر لیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا گھر بسا رہے۔ عورتیں ہی ہمیشہ چاہتی ہیں، ایسا نہیں کہ اور خدا نے کہا کہ نا شوہر حکومت کرے گا، تو چلو ہماری حکومت سخت ہے لیکن ہمیں اس سخت حکومت میں بھی کیا کرنا ہے؟ گزارا کرنا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے آدمیوں کو بھی کہ وہ اپنی عورت کی کیا کریں؟ عزت کریں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے اور نظریے کا نہیں۔ ہم وہ سوچتے ہیں ہمارے گھر میں اچھی بیویاں ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ داؤد نے گناہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس نے کھڑکی سے اوپر جا کے دیکھا اور اس عورت کو بلا کر اس سے زنا کر لیا، گناہ کر لیا، اور پھر خدا نے اسے سزا بھی دی۔ لیکن آج میں اور آپ خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام پر چلتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف کلام کی طرف توجہ کرنا ہے۔ جو جوڑا آپ ہی کی طرح بنایا، آپ اس سے بہتر نہیں تھے، اس لیے خدا نے جو پسلی نکالی ہے نا، جو گوشت آپ میں سے نکالا اسی سے آپ کی طرح ساتھی بنایا۔ اس لیے جوڑے جو ہیں خدا نے بنائے، اور ان جوڑوں پر ہم شکر گزاری کریں، دعا کریں شادی سے پہلے کہ اچھا جوڑا خدا جو آپ کی طرف سے بیٹی ہے میرے لیے وہی ہو۔ اسی طرح بیٹیاں بھی کہیں کہ خدا باپ وہی جو میرا بدن ہے جس سے میں نکالی گئی ہوں، مجھے وہیں جانا ہے۔ خدا باپ وہ جو صرف آپ کا بیٹا ہو، جو آپ سے ڈرتا ہو، جو آپ کا خوف مناتا ہو، جو آپ کی عزت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی حضوری میں سے مانگنا ہے۔ یہ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے تم بڑی سی بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ وہ کہتا ہے آرزو رکھو، ہمیں آرزو رکھنی کہ خدا باپ دے جو بھی دینا ہے، وہ شہزادی ہو، وہ شہزادہ ہو، اور میری زندگی شہزادیوں کی طرح ہو، کیونکہ ہم شاہی خاندان کی بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ تو جب آ گیا ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی اور خدا پر توکل کرنی ہے، اور خدا ہی ہم پر رحم کرے گا کیونکہ وہ رحیم خدا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں کہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا، اور رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمارا خداوند انصاف کا خدا ہے، ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام آئے، اور جہاں کہیں بھی آج اس کلام کے وسیلے سے میں مانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خداوند ہم سے بات کرتا ہے، اور آج کہیں بھی ایسے بندھن ہیں یسوع نام سے ٹوٹے، جہاں کہیں بھی خداوند شیطان رشتوں کو توڑ رہا ہے، باپ جی میں آپ کے ہاتھ کو، آپ کے فضل کو مانگتی ہوں تاکہ وہ خدا کے نام سے چلا جائے۔ خدا باپ ان کے رشتوں کو قائم رکھے، جسے خدا نے جوڑا اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ توڑ سکے گی۔ خداوند نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرو، ہمیں عزت کرنا ہے ایک دوسرے کی کمی کمزوریوں کے ساتھ، جیسے خدا نے ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ خدا نے ہمیں جوڑا ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسی کی مافک میں نے ساتھی بنایا، تو وہ میری ہی طرح ہیں۔ اسے حقیر نہیں جاننا، اس کی عزت کرنا، شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی عزت کرے، تب بھی رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان رشتوں کو نبھانے کے لیے خدا کے کلام کو لینا ہے، اور جب کلام ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم ہر کام کرنے سے پہلے چاہے وہ چنگا ہو چاہے برا ہو، ہمیں خوف آئے گا کہ نہیں کلام میں یہ لکھا ہے میں نے اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے، اور نہیں میں نے کلام پر
تو کل کرنی ہے۔ خدا نے کہا کہ اپنے شوہر کی عزت کریں، تو جب ہم کلام ہمارے پاس ہوگا تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اچھا کام بھی اور برے کو روک سکتے ہیں۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے۔ خدا باپ تمام گھروں میں اس کلام کی قدرت کو مانگتی ہوں، جہاں کہیں بھی ناراضگیاں ہیں خدا باپ دور کریں، کیونکہ خدا نے کہا ہے جو صلح کراتا ہے خدا کو دیکھے گا۔ تو باپ جی ہم سب جوڑوں کے لیے صلح کی دعا کرتے ہیں کہ کہیں بھی آج جو کمی کمزوری ہے، کہیں بھی خدا باپ جو کسی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے دور ہیں، خدا باپ آج یسوع کے نام سے وہ بندھن ٹوٹے اور وہ یسوع جی وہ ایک ہو جائیں اور آپ کے نام کو جلال دیں۔ وہی کلام جو آپ کا ہے ان سب کی زندگیوں کے لیے مانگتے ہیں کہ خدا نے جوڑا اسے کوئی دنیا کی طاقت نہ توڑ سکے گی۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ میں سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا کرتی ہوں اور سب جوڑوں کو باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے برکت دیتی ہوں، کیونکہ خدا نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو۔ خدا ان تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی کوئی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔